السلام علیکم، میں ہوں سید رضی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے امام کعبہ شیخ صالح عبداللہ بن محمد حمید کی ملاقات۔ آرمی چیف اور امام کعبہ کی ملاقات GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے امام کعبہ شیخ صالح عبداللہ بن محمد حمید کی ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ سلمان، کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟ جی بالکل، امام کعبہ ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ آج ان کی پنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آرمی چیف نے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے امام کعبہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پاکستان آمد جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے باعث تقدیم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حرمین الشریفین اور خادم الحرمین الشریفین کے لیے اپنے اپنے دلوں میں بڑا عزت، احترام اور تقدیس کا جذبہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور امام کعبہ کا اس موقع پر کہنا تھا اسلام ایک امن کا دین ہے، اسلام جو ہے ایک برادرانہ جذبے کا دین ہے، قوت کا دین ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسلام کے اندر جو غلط قسم کی تشریح جو ہے اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس موقع پر غزہ اور فلسطین کی صورتحال جو ہے وہ بھی زیر بحث ہے۔ غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج مظالم جاری رکھے ہوئے، اسی طرح سے بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری مسلمانوں کے اوپر مظالم جاری رکھے ہوئے۔ دونوں شخصیات نے ان دونوں جو صورتحال ہیں غزہ کے اندر اور کشمیر کے اندر اس کی شدید مذمت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاکستان اور جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں بڑے اسٹرانگ یا مضبوط اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات جو ہیں مشترکہ دینی ورثے، مشترکہ تاریخ اور مشترکہ ثقافت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور پوری ایک جو سعودی عرب ہے، مملکت سعودی عرب ہے، اس کے لیے پاکستانی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک خاص عزت اور احترام کا جذبہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس ملاقات میں امام کعبہ نے امت مسلمہ میں امن، سلامتی اور اتحاد امت کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ دعا بھی کی۔ جی بہت شکریہ سلمان ان تفصیلات کے لیے۔ اور کچھ دیگر خبریں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ ملک میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شریک۔ ملک میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فہد چودھری سے۔ فہد، کیا تفصیلات ہیں؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف نے خصوصی شرکت کی اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں SIFC کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اب تک کے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق آج کے اس اجلاس میں جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی بھی ہدایت دی گئی اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوست ممالک یعنی خلیجی ممالک اور چین سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جو منصوبے ہیں، مجوزہ منصوبے، ان پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فہد، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ اور اب کچھ بات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، جو کہ نئی بلندیوں پر ہے، نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ 100 انڈیکس نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار 59,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 186 پوائنٹس اضافے سے 59,086 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس ایک مقام پر 59,502 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ آج کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں 21 ارب روپے مالیت کے 63 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ 164 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 202 کمپنیوں کے حصص میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبر سیاسی میدان سے۔ بلاول کا بیان، آصف زرداری کا رد عمل، نئے اور پرانے سیاستدانوں کی بحث طول پکڑ گئی۔ آصف زرداری کے انٹرویو کے بعد بلاول بھٹو دبئی روانہ ہو گئے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی تصویر بھی بدل ڈالی۔ نفیسہ شاہ بھی بولی، سیاست میں نوجوانوں اور تجربہ کار سیاستدانوں کا امتزاج ہونا چاہیے۔
اور پرانے سیاستدانوں کی بحث۔ آصف زرداری کے انٹرویو کے کچھ گھنٹے بعد بلاول بھٹو زرداری دبئی چلے گئے۔ بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا پر اپنی پروفائل پکچر بھی تبدیل کر دی۔ نئی تصویر میں وہ بے نظیر بھٹو کی شفقت کے سائے میں نظر آ رہے ہیں۔ آصف زرداری نے انٹرویو میں کہا تھا بلاول ابھی زیر تربیت ہیں۔ نئی پوت کی سوچ یہی ہے کہ بابا کو کچھ نہیں پتا۔ پی پی رہنما نفیسہ شاہ نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل دیا۔ کہا سیاست میں نوجوانوں اور تجربہ کار سیاستدانوں کا امتزاج ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بعد آصف علی زرداری نے بھی دبئی کی تیاری پکڑ لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری آج رات دبئی روانہ ہوں گے۔ آصف علی زرداری اسلام آباد سے دبئی روانہ ہوں گے۔ سابق صدر 3 دن سے اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ دبئی میں سابق صدر اور بلاول بھٹو زرداری ملاقات کریں گے۔ زرداری نجی مصروفیت کی وجہ سے دبئی جائیں گے، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ شازیہ مری کی ٹیلی فونک گفتگو، کہا زرداری صاحب نے درست بتایا 4 پیس ڈکٹیٹرشپ کا نتیجہ تھے، 3 پیس کے پیچھے جنرل مشرف پڑ چکے تھے۔ وہ دبئی گئے ہیں اپنی کوئی پرسنل انگیجمنٹ کے لیے، اور وہ پہلے بھی دبئی جاتے رہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ جلدی واپس آئیں گے۔ زرداری صاحب نے درست فرمایا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں۔ یہ ایک اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو چیکرڈ ہسٹری ہے ڈکٹیٹرشپ کی، یہ اسی کا نتیجہ ہے جب 4 پیس بنی، اور اسی طریقے سے دوسری سائڈ میں ہماری 3 پیس ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا، اس نے اس ملک میں سیاسی پارٹیز کو کام کرنے نہیں دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹ سے دور رکھنے کے لیے پی 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 جو 3 پیز ہے اس کے پیچھے جنرل مشرف پڑ چکے تھے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے لیے ہمیں یہ آپشن تھا کہ ہم پارٹی رجسٹر کرائیں۔ اور اب ذکر کریں گے بحریہ ٹاؤن قبضہ کیس کا۔ سپریم کورٹ نے بیرون ملک سے آنے والی 35 ارب کی رقم حکومت پاکستان کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کی صورت برطانیہ میں منجمد اکاؤنٹ بحالی کے بعد پاکستان آئے 65 ارب میں سے 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو دیے جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے پاکستان میں اندرونی طور پر جمع کیے گئے 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے۔ عدالتی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمین پر قبضے پر بھی حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے اضافی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کا 3000 ایکڑ سے زائد زمین پر ناجائز قبضہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے ادائیگیاں نہیں روکیں بلکہ مزید زمین پر بھی قبضہ کیا۔ بحریہ ٹاؤن نے یک طرفہ طور پر اقساط کی ادائیگی روکی۔ سپریم کورٹ نے برطانیہ سے آئے ملک ریاض کی رقم کو ریاست پاکستان کے حوالے کر دیا۔ یہ رقم برطانیہ میں قانونی کارروائی کی وجہ سے منجمد تھی۔ بحریہ ٹاؤن قبضہ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بیرون ملک سے آنے والی 35 ارب کی رقم حکومت پاکستان کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کی صورت برطانیہ میں منجمد اکاؤنٹ بحالی کے بعد پاکستان آئے 65 ارب میں سے 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو دیے جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے پاکستان میں اندرونی طور پر جمع کیے گئے 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے۔ عدالتی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمین پر قبضے پر بھی حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے اضافی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کا 3000 ایکڑ سے زائد زمین پر ناجائز قبضہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے ادائیگیاں نہیں روکیں بلکہ مزید زمین پر بھی قبضہ کیا۔ بحریہ ٹاؤن نے یک طرفہ طور پر اقساط کی ادائیگی روکی۔ سپریم کورٹ نے برطانیہ سے آئے ملک ریاض کی رقم کو ریاست پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ رقم برطانیہ میں قانونی کارروائی کی وجہ سے منجمد تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ چیئرمین توشخانہ کیس میں گرفتار تھے۔ ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے۔ شہباز شریف کی سربراہی میں غیر رسمی مشاورتی اجلاس۔ انتخابات میں امیدواروں کے ناموں پر اسکروٹنی سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے امیدواروں الیکٹیبلز کے دوبارہ
سروے کروانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کو حتمی ناموں پر جلد مشاورت مکمل کرنے اور سردار ایاز صادق کو بلوچستان کے امیدواروں کے نام جلد فائنل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ، مسلم لیگ نون کا وفد ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچ گیا۔ وفد میں نہال ہاشمی، علی اکبر گجر اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ ناصر الدین کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما جاوید حنیف نے وفد کا استقبال کیا۔ عام انتخابات سمیت مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا وفد ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچ گیا ہے۔ اس سے قبل ایم کیو ایم کے وفد نے بھی مسلم لیگ نون کے مرکز کا دورہ کیا تھا۔ سندھ کی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع، مطالبہ کیا الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے۔ اے این پی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور فنکشنل لیگ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا گزشتہ ادوار میں سندھ کے دیہات اور شہروں میں مظالم ہوئے، یہ اسی کی کڑی ہے کہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہم یہاں پر سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اتنی زیادہ بیڈ گورننس کے باوجود، سسٹم چلانے کے باوجود، کرپشن کے باوجود کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ کہتے ہیں کوئی، یہ بات ایک باقاعدہ بائی ڈیزائن ایک فارمل طریقے سے بات پھیلائی گئی تاکہ لوگوں کو نا امید کر دیا جائے کہ بھائی کوئی پیپلز پارٹی جو کرے جیسا کرے، اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپشن ہیں۔ شہباز اسپیڈ کے لیے ہم سب کو ملنے کی ضرورت ہے۔ ہم متبادل ہیں، بنا سکتے ہیں، صرف ہمت کرنے کی ضرورت تھی۔ اور دوسری بات، بالکل ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں گے، ویکنس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے۔ پچھلے 15 سال سے اس صوبے کے عوام کو جس طرح ستایا گیا، حقوق سلب کیے گئے اور یہاں ہر ناجائز کو جائز قرار دے کر وہ کھیل کھیلا گیا کہ آج پورے صوبے کے کونے کونے کے ہر فرد سر اٹھانے کا قابل نہیں رہا۔ یہ اتحاد ایسا ہے کہ یہ جو پچھلے ادوار میں جتنی بھی ظلم ہوئے اس صوبے میں، وہ دیہات میں بھی ہوئے، شہر میں بھی ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے کڑی ہے جو کہ ابھی یہ ساری پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ، ہمارے سب کا موٹیو اور مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر ہم سسٹم کو ختم کریں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی خود الیکشن لڑیں گے، نہ ہی اپنے بیٹے کو الیکشن لڑائیں گے۔ مری سے نواز شریف، مریم نواز یا کسی بھی لیگی رہنما کے الیکشن لڑنے کی صورت میں ان کے مقابلے میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیگی امیدوار کی حمایت جاری رکھیں گے، تاہم مسلم لیگ نون کے جلسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی یاد دہانی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان اسمبلی 2022 اور 23 کے گوشوارے 31 دسمبر تک دے سکتے ہیں۔ ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ اپنے اور زیر کفالت اہل خانہ کی تفصیلات جمع کرائیں۔ سیاسی بچے کون کون ہیں اور سب سے بڑا سیاسی بچہ کون ہے، یہی سوال ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر نے ارکان سینٹ سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کل سیاسی لاڈلوں اور سیاسی بچوں کی بحث ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی بچے ہیں کون کون؟ سب سے بڑا سیاسی بچہ کون ہے؟ آئیے یہی سوال پوچھتے ہیں ارکان سینٹ سے۔ جن کی پیدائش، بچہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی پیدائش وہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں، ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو کن کن لوگوں کی پیدائش آرمی کی گود میں ہوئی ہے۔ پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی پارٹی کی۔ سیاست میں آنے کے لیے، الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے عمر ہے 25 سال۔ بندے کو الیکشن میں کھڑے ہونے دیا جاتا ہے تو اس کا اپنا موقف آتا ہے، وہ بچہ نہیں رہتا۔ جو کسی کو یوں بچہ کہتے ہیں وہ سیکھ لیں کینیڈا سے، وہ سیکھ لیں بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے سے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں، جو کرتا ہے ویسے نہیں۔ شمیم افریدی، میاں نواز شریف، شہباز شریف، محترم زرداری صاحب، بس یہ سارے بچے جو 3 دفعہ حکومت کی ہے، اب مگر ہمیں آیا نہیں آئی، ابھی 4تھی دفعہ اس کو حکومت دے رہے ہیں۔
میرا یہ خیال ہے کہ اولڈ از گولڈ، اور کیا ابھی جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں جو ہے اب تجربہ کار لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ کیا کام ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور ان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ غلطیاں جو وہ کر چکے ہیں ہم بھی وہی کریں۔ ارکان سینٹ کی اکثریت کا کہنا ہے کہ سیاسی بچہ ہونا کوئی جرم نہیں۔ اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں؟ جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کسی کی عشیر باز سے سیاست میں آنا ہی سیاسی بچہ کہلاتا ہے۔ کیمرامین منصور عالم کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری کی اچھی خبریں ملیں گی۔ پی آئی اے کی نجکاری اولین ترجیح ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا ہم خطے کے باہر سے بھی سرمایہ کاری پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دیا جا رہا، حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں اور دونوں قابل احترام ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل سہولیات کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا انٹرویو میں اظہار خیال۔ ٹاؤن قبضہ کیس کی سپریم کورٹ نے بیرون ملک سے آنے والی 35 ارب کی رقم حکومت پاکستان کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ 190 ملین پاؤنڈز کی صورت برطانیہ میں منجمد اکاؤنٹ بحالی کے بعد پاکستان آئے 65 ارب میں سے 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو دیے جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے پاکستان میں اندرونی طور پر جمع کیے گئے 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے۔ عدالتی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمین پر قبضے پر بھی حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے اضافی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کا 3000 ایکڑ سے زائد زمین پر ناجائز قبضہ ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خالد ایڈوکیٹ۔ راجہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، پبلک ایکسچیکر کی منی تھی اور اسے اس طرح سے لوٹا گیا۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر اس رقم کو ضبط کیا چونکہ یہ منی لانڈرنگ کی تعریف میں آتی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ ملک ریاض نے عمران خان کی گورنمنٹ کو اپروچ کیا اور شہزاد اکبر ان لوگوں نے مل کے ملک ریاض کے ساتھ، جسے فائن ہوا تھا تقریباً 460 ارب کا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ میں یہ فائن دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ مجھے میرا جو پیسہ یہاں پہ ضبط ہوا ہے یہ پیسہ پاکستان گورنمنٹ منگوائے اور وہاں سے میرا فائن ادا کیا جائے، تو اس کے بدلے میں آپ کو جو بھی آپ کہتے ہیں جس طرح سے آپ کو نواز سکا وہ کروں گا۔ تو ہوا ایسے ہی کہ وہ رقم منگوائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں منگوائی گئی، اور وہاں پہ پھر کیبنٹ سے ایک سیلڈ انویلپ کے ذریعے سمری منظور کروائی گئی، جس کا بعد میں وفاقی وزراء بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمیں فیکٹس نہیں بتائے گئے، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس بند لفافے میں کیا ہے۔ تو وہ رقم پھر ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی، وہاں سے اس نے فائن ادا کیا اور بدلے میں یہ جو زمین ہے القادر ٹرسٹ کی اور بنی گالہ میں کچھ زمین الاٹ کروائی گئی، اس کے بینیفیشریز جو پیرنی صاحبہ ہیں، جو بشرا بیگم ہے وہ، اور عمران خان ذاتی حیثیت میں ٹھہرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں اور دوسری طرف سے اس طرح کی لوٹ مار ہوتی رہی جس کی بنیاد پہ پاکستان کے جو قرضے تھے وہ 24,000 ارب سے 48,000 ارب پہ جا پہنچے۔ اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بالکل جسٹسین ہے سپریم کورٹ کا، اور نوٹس لیا سپریم کورٹ نے اس بات کا اور کہا کہ جو 30 ارب ہیں 35 ارب پاکستان گورنمنٹ کو دیا جائے، حکومت پاکستان کو، اور باقی 30 ارب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو دیا جائے، چونکہ وہاں زمینیں لے رکھی تھیں ملک ریاض صاحب نے۔ اب جو کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، وہ کسی طرح سے بھی میں سمجھتا ہوں قانونی طور پہ پریجوڈیس نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے آرڈر سے، اور وہ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس پہ مزید اور تصدیق ثابت کر دی کہ واقعی یہ کرپشن تھی، واقعی یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور یہ حکومت پاکستان کا پیسہ، یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا پیسہ مس یوز ہوا، اور ایک گھر کو یا 2 افراد کو، ایک ٹولے کو اس سے فائدہ پہنچایا گیا۔ صحیح، راجہ خالد صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ یحییٰ فرید ماہر قانون، انہیں بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ یحییٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی حکومت پاکستان کا پیسہ جو تھا اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا؟
دیکھیں جی، آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی پازیٹیو فیصلہ ہے، کیونکہ پاسٹ میں جو ہوا، جس طریقے سے وہ پیسے جو ریکور ہوئے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے بنتے تھے اور وہ ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور سپریم کورٹ کی جو لائبلٹی جو کریٹ ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن پہ، اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ پیسے جمع کرائے گئے تھے، وہ ایک بلیٹنٹ اور ایک انلیگل ایکٹ تھا. اور آج کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو وہ پیسے ملیں، بیکاز دیکھیں وہ جو پیسے تھے وہ بیسکلی وہاں کی ہی جو کرپشن سکینڈل ہوا، زمین کا جو سکینڈل ہوا اور جس طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، وہ وہاں سے اس کا سورس آف فنڈ تھا اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی بنتی تھی. لیکن پھر ایک ایگریمنٹ کیا گیا برٹش اتھارٹیز کے ساتھ، اس کو بھی کانفیڈینشیل رکھا گیا، کیبنٹ سے اپروو نہیں کروایا گیا، اور پھر وہ پیسے جو ہیں وہ ٹیکنیکلی آپ نے انہی کو ہی ریٹرن کر دیے تھے جن کی کرپشن کے سکینڈل کے وہ پیسے تھے. تو آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی بالکل اس کو ایک پازیٹیو فیصلہ ہے، اور اس کو اور وہ اس نے ایک کورس کو سیٹ کیا جو ٹھیک کورس تھا. ماہر قانون یحییٰ فرید اور راجہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب. کراچی میں پولیس اہلکاروں کے ڈکیت گینگ کے خلاف تحقیقات، اعلیٰ پولیس حکام نے سر جوڑ لیے. ساؤتھ اور ویسٹ پولیس کے مزید افسران معطل کرنے کا فیصلہ. ویسٹ پولیس کو چھاپے کی پیشگی اطلاع کی بھی چھان بین ہوگی. دوسری جانب عدالت نے ملزم ڈی ایس پی عمیر طارق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. 3 ملزمان کو 26 نومبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ٹاؤن ڈکیتی کی تفتیش کا دائرہ وسیع، مزید افسران و اہلکاروں کے خلاف گھیرا تنگ. اعلیٰ پولیس حکام نے سر جوڑ لیے. ساؤتھ اور ویسٹ پولیس کے مزید افسران سے پوچھ گچھ ہوگی. معطل اور محکمہ جاتی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. ویسٹ پولیس کو چھاپے کی پیش کی اطلاع سے متعلق چھان بین بھی کی جائے گی. متعلقہ اہل خانہ کی شکایت پر پیر آباد پولیس نے کب کارروائی کی. متاثرہ تاجر کے 15 کال کرنے پر رسپانس کب دیا گیا. پولیس نے تمام زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں. کراچی میں اندھی گولی نے اندھیر مچا دی. 11 ماہ کے دوران 6 معصوم بچوں سمیت 8 افراد بے موت مارے گئے. ہوائی فائرنگ کے دوران 225 سے زائد افراد زخمی ہوئے. لاہور میں کار سے ٹکر مار کر 6 افراد کو ہلاک کرنے والے ملزم کا والد بھی شامل تفتیش ہو گیا. ملک شفقت نے گاڑی میں ملزم افنان کے ساتھ موجود نہ ہونے کے ثبوت دیے ہیں، جن میں پارکنگ سے افنان کی جانب سے گاڑی نکالنے کی فوٹیج بھی شامل ہے. افنان نے گاڑی کی چابی اپنے والد سے لی تھی. افنان کا ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے جس سے اس کی عمر کا تعین ہوگا. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات میرٹ پر کی جا رہی ہیں، متاثرین کو انصاف ملے گا. بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب. افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے. عالمی میڈیا کے مطابق کابل میں حکومت کی تبدیلی کے بعد 7 لاکھ افغانیوں نے پاکستان کا رخ کیا. غیر قانونی مقیم افراد کو واپس بھیجنے پر افغان عبوری حکومت نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا. افغان شہری اپنے ہی ملک میں اجنبی ہو گئے. افغان حکومت نے پاکستان سے واپس جانے والے شہریوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور اپنے شہریوں پر سامان ساتھ لانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان باشندوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے کسی بھی حکومت اور ریاست کی جانب سے کہ اپنے ہی شہریوں کو ملک واپس آنے سے روکا جائے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان ایک مستحکم خوشحال ملک کے طور پر ایمرج کرے اور اپنے مسائل پر قابو پائے اور ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے. بین الاقوامی میڈیا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے افغان شہریوں کو بہتر سہولیات اور مواقع فراہم کیے. افغان شہریوں کا بھی یہی ماننا ہے. کوشش ہے اپنا ملک پہ جانا ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے جو ٹائم سے پہلے نکلتا ہوں عزت سے جا رہا ہوں. ہم خوش ہیں، آج تک ہمارے ساتھ تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ان لوگوں نے، اس لیے ہم عزت سے نکل رہے ہیں. ہم خوش سے سب سے سارے پاکستان سے جو ہمیں اتنا ٹائم ادھر گزارا کیا. ہم پاکستان گورنمنٹ کا اور پاکستان عوام کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو 40 سال پناہ دی ہے ان لوگوں نے. افغان شہریوں کا کہنا ہے انہوں نے پاکستان میں ایک اچھا وقت گزارا ہے. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. غیر ملکی کسی واقعے میں ملوث ہوئے تو ایکشن ہوگا. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے قربانیاں دی. تمام ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں، لیکن بلوچستان میں بدقسمتی سے یہ شیبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اربوں روپے کے جو اسکیمات ہیں وہ وقت پر مکمل نہ ہوں، جس سے اربوں روپے لیپس ہونے کا خدشہ ہے. لہذا یہ صورتحال نگران حکومت کی بالخصوص وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی عملی کوششوں کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. اگر بلوچستان میں بیوروکریسی کا یہ رویہ جاری رہتا ہے تو مایوسی اور پھیلے گی اور دوسرے قسم کے مسائل پیدا ہوں گے.
ट्रांसफ़र पोस्टिंग इख्तियारात में वज़रा को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार हुकूमती अमलदारी में संगीन चैलेंजेस उभरे हैं। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 1.2% इजाफा किया गया। सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमत में 1.17% का इजाफा भी किया गया। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। और अब कुछ दीगर खबरें। रावलपिंडी में जारी तरबियती कैंप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे रोज़ भी प्रैक्टिस सेशन किया। बल्लेबाजों ने मार्बल की पिच पर बैटिंग से ऑस्ट्रेलियावी विकेटों के लिए तैयारियों की इब्तिदा की। ग्रीन कैप्स का ट्रेनिंग कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान का कहना है कि वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के इरादे से गया था। ड्रॉप होने के बाद यही सोच थी कि मौका मिलने पर कसर पूरी करना है। उनका ये भी कहना था कि जब किसी खिलाड़ी का दिन होता है तो फिर सब कुछ ठीक होता चला जाता है। और अब कुछ दीगर खबरें। गिलगित बल्तिस्तान में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हल के लिए कलम छोड़ हड़ताल और ड्यूटी का बायकॉट किया तो मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। नदीम खान की रिपोर्ट। यह गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई हेडक्वार्टर अस्पताल, जहां मरीजों को घूमते फिरते और खवातीन OPD से बाहर मसीहाओं की मुंतज़िर दिखाई देती हैं। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर छोटे मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से OPDs भी बंद पड़ी हैं। दूर दूर से इलाज मुआवजे के लिए आने वाले लोग इस सूरत हाल से सख्त परेशान हैं। मैं पिछले 3 घंटों से यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी आके मुझे पता चलता है कि कोई लोअर स्टाफ का कोई एहतजाज चल रहा है। घर से यहाँ तक मैं 800 रुपये किराया दे के आया हूँ। इस महंगाई के दौर में मेरे पैसे कौन वापस करेगा? हम एक बड़ी तकलीफ़ में दूर दराज से लोग आए हैं। ऊपर से महंगाई है, अपने पैसे लगा के दूर दराज से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, परेशानी में आते हैं। खुशी से कौन हॉस्पिटल में आता है? गिलगित बल्तिस्तान भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ और छोटे मुलाजमीन रिस्क अलाउंस और सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी के लिए हड़ताल कर रहे हैं, जिसके बायस अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस और वार्ड में दाखिल मरीजों का ही इलाज मुमकिन है। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में दीगर अजला से पैरामेडिकल स्टाफ और छोटे मुलाजमीन ने गिलगित की तरफ लॉन्ग मार्च करने का फैसला किया है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ेगी। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा को बादलों ने लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी सुरमई बादलों ने घेर लिया। पहाड़ों पर रुई के गाले बरसेंगे। बाज़ मुकामात पर ओले पड़ेंगे। बालाई इलाकों में कहीं कपकपाने वाली तो कहीं जमा देने वाली सर्दी। लह -6 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दो -3, कलाम और गोप्स में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कल्लात में पारा -3 और कोयटा में 2 तक गिर गया। कराची की रातें भी ठंडी हो गईं। शहर का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में खुश्क मौसम का राज बरकरार है। ग्लोबल दाऊद फाउंडेशन लेडीज़ फंड के तहत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए मौसमियाती तब्दीलियों और इस्तेहकाम के लिए सेशन का इनेकाद। सेशन में ग्रीन टूरिज़म, ग्रीन इकॉनमी समेत दीगर के फ़वाइद को भी उजागर किया गया। ग्लोबल दाऊद फाउंडेशन लेडीज़ फंड का स्टेट बैंक पाकिस्तान और अलबरका बैंक के इश्तराक से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सेशन का इनेकाद। UNDP ट्रेनर उस्मान मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान की ख़वातीन बासलाहियत हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज से निमटने के लिए ख़वातीन इनफरादी व इज्तिमाई हैसियत में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आजकल की जनरेशन जितने अच्छे तरीके से अपना नेचर को प्रिजर्व करेगी, वो उतना ही हम अच्छा चांसेस छोड़ रहे हैं जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हम किस तरह का नेचर छोड़ के जा रहे हैं। सरबराह ग्लोबल दाऊद फाउंडेशन लेडीज फंड तारा दाऊद ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर अमूर जिंदगी में खवातीन अहसन किरदार अदा कर रही हैं। Sustainable development goals, choose sustainable development goals and how to implement them. कैसे एक्शन प्लान है। बहुत शुक्रिया टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टू बैंक अल बरका एंड ऑल दोज़ हु सपोर्टेड अस, मैकरून, राशिद हाशमी, ऑल दोज़ हु मेड दिस इवेंट हैपन, डेपलेक्स। मुल्क के माहौल और आबो हवा की बेहतरी और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जहां दीगर इदारे काम कर रहे हैं, वहीं खवातीन भी इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा कर सकती हैं।
सऊदी अरब में साबिक अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक अमजद खान न्याजी को उनकी गरां कद्र खिदमात के एजाज़ में अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब मक्का मुकर्रमा के क्लॉक टावर में मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। रसालदार मोहम्मद शेर शहीद और सवार मीर आलम शहीद 1971 की पाक भारत जंग के दरख्शंदा सितारे हैं। रसालदार मोहम्मद शेर अल्फा स्क्वाड्रन के टैंक ट्रूप लीडर थे, जो खेड़ा गांव में तैनात भी। मीर आलम शहीद गांव गुजाल के महाज से थे। भारत से टैंकों की लड़ाई में रसालदार मोहम्मद शेर शहीद ने दुश्मन के 60 टैंक तबाह और 300 फौजी हलाक किए। भारत में इंतहा पसंदी बीजेपी का मुसलमानों पर एक और वार। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी का इम्कान है। यूनियन वजीर गर्मी राज सिंह ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से हलाल मसनूआत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। ख़त में कहा, हलाल मसनूआत का कारोबार मुल्क से गद्दारी है। हलाल सर्टिफिकेशन को हम नहीं मानते। मसनूआत मुमकिना पाबंदी से हिंदुस्तानी मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। उर्दू अदब की खूबसूरत शायरा परवीन शाकिर, जिन्होंने मोहब्बत की खुशबू को शेरों में समोया, जिनकी दिलकशी के बोझ से सारा शहर चटक रहा है। उर्दू शायरी को नई तर्ज बख्शने वाली शायरा के मद्दा आज उनकी 71वीं सालगिरह मना रहे हैं। तफसीलात महापारा ज़मान की रिपोर्ट में। खुशबू और रंगों से मोहब्बत के मफ़हूम को अपने अशार में परोने वाली शायरा परवीन शाकिर की 71वीं सालगिरह। परवीन शाकिर ने अपनी शायरी में अपने जज्बात और एहसासात को इंतहाई खूबसूरती और बेबाक अंदाज में कलमबंद किया है। उर्दू शायरी में इनका कलाम एक खास इनफरादियत का हामिल है। परवीन शाकिर के साहिबजादे कहते हैं कि माँ के अल्फाज ने आज भी उनके एहसास को हमारे दरमियान जिंदा रखा हुआ है। मेरी अम्मी ने मुझे अल्फाज की ताकत और जज्बात को खूबसूरती से बयान करने की निफासत सिखाई। वो खुशबू के तौर पर अभी भी मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ हैं और मौजूद रहेंगी। वो मुझे बेइंतहा याद आती हैं। जबकि परवीन शाकिर के दोस्त आज भी इन्हें याद करते हैं। कहते हैं कि परवीन शाकिर एक खूबसूरत और अदबी शख्सियत थी, जो आज भी हमारे दिलों में बसती हैं। वो एक तरह की ऑलराउंडर थी और हर फील्ड में उसको अवार्ड मिले हैं। उसको याद रखते हैं, सब दुनिया याद करती है। उसकी ऐसी अचानक मौत थी। फ़कत 42 बरस ऐन जवानी की उम्र में उर्दू अदब को महकाने और अदबी महफिलों में शेर की खुशबू बिखेरने वाली परवीन शाकिर एक ट्रैफिक हादसे में मौत की वादी में चली गईं। वक्त से कोई शिकायत ना अफलाक से है, क्या ये कम है कि मुझे निस्बत इस खाक से है। परवीन शाकिर अपने खूबसूरत इशार के बाइस उर्दू के चमन में हमेशा महकती रहेंगी। कैमरा टीम के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। झेलम के नवाही इलाके घरमाला में सजा नेज़ाबाजी का मैदान, जिसमें 70 से ज़ायद माहिर शहसवारों ने हिस्सा लिया। घुड़सवारों ने अपने फ़न का लोहा मनवा कर शुरका से खूब दाद समेटी। मज़ीद बता रहे हैं यासिर फहमी। बर्क रफ्तारी से दौड़ते घोड़े और इन पर सवार माहिर नेज़ाबाज कमाल महारत से किले को उखाड़ते और अपने हदफ तक ले जाते हैं। देखने वाले दाद देने पर मजबूर हो गए। जश्न नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद झेलम के नवाही इलाके गरमाला में हुआ, जिसमें 70 से ज़ायद माहिर नेज़ाबाजों ने अपने घोड़ों समेत हिस्सा लिया। नेज़ाबाजी के मैदान में सिंगल, डबल और 4 शाहसवारों के मुकाबलों के लिए टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले के लिए सवार और घोड़े में हम आहंगी जरूरी होती है, जिसके बायस घुड़सवार कामयाब माहिर नेज़ाबाज कहलाता है। 100 के करीब टीमें आई हुई हैं। तकरीबन कम से कम ये 200-250 घोड़े होंगे। जितने भी लोग मालदार लोग होते हैं, वो इन घोड़सवार जितने भी नवाब मान के लोग होते हैं वो रखते हैं। और अभी ये सकाफत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोर पकड़ गई है। मुंतसिमीन का कहना था कि हम हर साल नेज़ाबाजी के मुकाबले का इनेकाद करते हैं ताकि अपने अब्बा अजदाद के कल्चर को जिंदा रख सकें। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। जो नेज़ाबाजी हम करवा रहे हैं, ये 60 साल की जो है हमारी गेम है। मेरे दादा करवाते थे, फिर मेरे बुजुर्ग करवाते थे। अल्लाह पाक उन दोनों को जन्नत नसीब करे। उसके बाद मैं जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ और जब तक मेरी जिंदगी है इंशाल्लाह ये होता रहेगा। शुरका ने पंजाबी सकाफत के खेल के इनेकाद को खूब सराहा और कहा, हुकूमत को ऐसे खेलों की सरपरस्ती करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को हमारा कल्चर मुंतकिल हो सके। जिसमें काफी टीमों ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।